آج ہم اپنے پڑوسیوں سے پریشان ہیں، ہمارے پڑوسی ہم سے پریشان ہیں۔ ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں۔ ہم ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، وہ ہماری برائیاں بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح کا حدیث کی کتابوں کے اندر ایک برے پڑوسی کا واقعہ موجود ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک پڑوسی ہے جس نے مجھے بڑی تکلیفیں دیں، بڑا مجھے پریشان کیا ہوا ہے، جس نے میری زندگی مشکل کر دی ہے، ہر وقت مجھے پریشان کرتا ہے، ہر وقت وہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے ذلیل کرتا ہے، کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا جب وہ مجھے تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی فریاد سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تجھے میں ایک ہیلا بتاتا ہوں، ایک ترکیب بتاتا ہوں، یہ جا کر کر اور پھر اس کے بعد اس کا رزلٹ دیکھنا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تو ایسا کر، تو اپنے گھر میں جا، اپنے گھر سے جا کر اپنا سامان سارا اٹھا کر باہر سڑک کے اوپر رکھ کے بیٹھ جا۔ اب جب وہ اس نے ایسے ہی کیا، اپنے گھر میں گیا، جا کر سامان اٹھایا، جا کر سڑک کے اوپر رکھ کے بیٹھ گیا۔ اب جو بھی آدمی آتا ہے، مدینے کا کوئی بھی آدمی آتا ہے، وہ آ کر پوچھتا ہے بھائی تو باہر کیوں بیٹھا ہے، کس لیے تو باہر بیٹھا ہے، تیرا اپنا گھر موجود ہے تو اپنے گھر میں جا کے بیٹھ۔ تو وہ آدمی جواب دیتا ہے اس لیے کہ میں اللہ کے نبی کے سامنے حاضر ہوا تھا، میں نے جا کر اپنی پڑوسی کی شکایت لگائی کہ میرے پڑوسی نے مجھے بڑا ذلیل کیا ہوا ہے، بڑا تنگ کیا ہوا ہے، بڑا پریشان کیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے میں نے پوری فریاد سنائی کہ اللہ کے نبی اس پڑوسی نے مجھے اس طرح ذلیل کیا، اس طرح مجھے اس نے تنگ کیا اور پریشان کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ، اپنے گھر سے باہر نکلو، اپنا سامان اٹھاؤ اور جا کر سڑک کے اوپر رکھ کر بیٹھ جاؤ۔ جب یہ سارا واقعہ جب بھی کوئی آدمی آتا تو وہ آدمی اس کو سناتا تو وہ آدمی اس پڑوسی کے اوپر لعنت بھیجتا، اس کے اوپر لعنت بھیجتا۔ اب کوئی دوسرا آتا، اس کو یہ سارا واقعہ سناتا، وہ بھی اس کے اوپر لعنت بھیجتا۔ اب صبح سے شام تک مدینے کے جتنے بھی لوگ تھے، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں، ان سب نے اس پڑوسی کے اوپر لعنت بھیجی کہ جس نے اپنے پڑوسی کو ذلیل کیا ہوا ہے، جس نے اپنے پڑوسی کو پریشان کیا ہوا ہے۔ جب اس کے اوپر لعنتیں اس طرح برسنے لگی، شام ہوا تو وہ پڑوسی جس نے تنگ کیا ہوا تھا وہ اس پڑوسی کے پاس آ گیا، آ کر اس کے سامنے ہاتھ باندھ لیے اور کہنے لگا کہ جی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ کی وجہ سے آج سارے مدینے نے میرے اوپر لعنتیں برسائی ہیں، میں آپ کے پیر پکڑتا ہوں، آپ اپنے گھر میں آئیں، اپنے گھر میں آرام سے رہیں۔ اب وہ جو پڑوسی تھا وہ نخرے اٹھانے لگا، نخرے کرنے لگا۔ اس نے کہا کیوں، میں کیوں جاؤں، اب میں اگر گھر میں جاؤں گا تم پھر مجھے اسی طرح ذلیل کرو گے، اسی طرح پریشان کرو گے۔ اس نے کہا نہیں 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 نہیں، اب میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ بلکہ اس نے اس کے جو سامان تھا اس کو اٹھایا، اس کو اٹھا کر اس کے گھر میں رکھا، اور ہر روز جو اس کو وہ تنگ کرتا تھا اب ہر روز اس کی خدمت کرتا ہے، ہر روز اس کی خدمت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیلا بتایا تھا، جو ترکیب بتائی تھی، جو طریقہ بتایا تھا، وہ کارگر ثابت ہو چکا تھا، وہ کارگر ثابت ہو چکا تھا۔ اسی لیے میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اور جس انسان کا جتنا زیادہ اللہ سے تعلق ہوگا اس کی اللہ نے عقل بھی اتنی زیادہ کی ہوئی ہے۔